تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی گھر کا سربراہ اگر پورے گھر کی طرف سے قربانی کرنا چاہے اور سب کی طرف سے اگر نیت کرے، آیا سب کو جو ہے اس کی نیت کا ثواب ملے گا یا ہر ایک کے اوپر مستقل الگ الگ قربانی جو ہے واجب ہے؟ تو بہت اچھا سوال پوچھا ہے بھائی نے۔ عمومی طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر گھر کا کوئی بڑا فرد یعنی جو ذمہ دار ہے، باپ ہے یا کوئی بھی فرد ہے جو گھر کا نظام چلا رہا ہے اور اس کے تحت بہت سے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے، لیکن ایک ہی آدمی قربانی ان سب کی طرف سے کرتا ہے، کیا ہر ایک کو مستقلاً ثواب ملے گا یا ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہے؟ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا بڑا فرد تمام افراد کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پہلا علماء کا قول یہ ہے کہ سب کو ثواب ملتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بہت سے تابعین کے آثار جو ہے وہ منقول ہیں۔ مثلاً وہ دلیل کے طور پر مصنف ابی شیبہ کی کچھ روایات جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اگر گھر کا کوئی بڑا فرد سب کی طرف سے اگر نیت کرے، ہر ایک کو مستقلاً جو ہے ثواب ملتا ہے۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے، برصغیر کے علماء کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، اسی طرح ہمارا اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلاً گھر کا بڑا افراد اگر سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ہر ایک کو مستقلاً ثواب نہیں ملتا بلکہ اسی کی طرف سے قربانی ادا ہوتی ہے۔ اگر ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہے تو ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی دو دلیلیں مضبوط دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ وسعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص پر جو ہے قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ گویا کہ بہت سخت وعید ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی جو گھر کا بڑا سربراہ ہے، بلکہ جس شخص پر جو صاحب حیثیت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کی طرف وہ تشریف نہ لائے۔ اس لیے ایک تو بڑی مضبوط یہ دلیل ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ویسے بھی عبادات کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے تو وہ خود اپنے لیے پڑھتا ہے، خود نماز پڑھے گا تو دوسرے کی طرف سے فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ دوسرے آدمی کو الگ سے نماز پڑھے گی، پھر اس کا فرض ادا ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے اندر بھی قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے صرف اسی کو ثواب ملنا چاہیے، صرف اسی کی طرف سے قربانی واجب جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ گھر کے اور افراد ہیں ان پر مستقلاً الگ جو ہے قربانی واجب ہے تو ان کو ہر ایک کو الگ الگ قربانی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو یقیناً آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو اچھی طرح خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ حضرات بھی شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔